اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس رات ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ کے پاس اللہ کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بے حد خاص ہوتا ہے، لیکن اس کے آخری 10 دن سب سے زیادہ برکت اور رحمت والے ہوتے ہیں۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مبارک رات کا ہر مسلمان بہت ہی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ اس مبارک رات کو کی گئی ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ اس رات کو جاگ کر اللہ کی یاد میں بتاتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں ایک ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ 27ویں رات میں شب قدر مانی جاتی ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ان کی قسمت سنوارتے ہیں۔ آپ بھی کثرت سے عبادت کریں، لیکن یہ 5 کام کرنا نہ بھولیں۔ پہلا کام، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ان مبارک رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز ادا کریں۔ آپ نماز تہجد، نماز توبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص کر سورہ القدر، سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ ان تسبیح کو سچے دل سے پڑھیں اور دعا کریں۔ دوسرا کام، گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ یہ رات اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ سے رو کر دعا کریں اور اپنی کی گئی غلطیوں کا احساس کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو دوبارہ گناہ کرنے سے بچائے۔ اللہ کو راضی کریں اور لگاتار سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ بتا دیں یہ دعا توبہ کرنے کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، جسے آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کام، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ویسے تو پورے سال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا چاہیے، مگر اس رات کیے گئے نیک کاموں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مند کی مدد کریں، کھانے پینے کی چیزیں بانٹیں، زکوٰۃ نکالیں اور کسی بھی طرح کی مدد کریں۔ اللہ ایسے بندوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ چوتھا کام، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کی ہر جائز دعا قبول کرتا ہے، اس لیے اپنے لیے، اپنے پریوار، اپنے ماں باپ، دوستوں اور امت کے لیے دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ پانچواں کام، اپنے ماں باپ سے پیار کریں۔ ماں باپ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ہماری زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لاتی ہیں۔ اسلام میں بھی ماں باپ کی خدمت اور عزت کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس رات ان سے بھی معافی مانگیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جا کر درود پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کریں۔ ماں باپ کی دعائیں ہماری تقدیر بدل سکتی ہیں، اس لیے ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں اور ان کی خدمت کر کر دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن اسی رات میں نازل ہوا، اس لیے اسے سب سے خاص مانا جاتا ہے۔ سورہ القدر میں صاف لکھا ہے یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
اس رات فرشتے اور جبریل زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہر چیز طے کی جاتی ہے۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت پانے کا سب سے بہترین موقع ہے۔